السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، محمد رسول اللہ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اپنی توجہات کا مرکز مدینہ منورہ کو بنا کر عشق و مستی سے اپنی ہستی کو مٹا کر سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، ہماری منزل اللہ کی ذات ہے، مقصود اللہ کی ذات ہے، دل کا مرکز اور محور رب ذوالجلال کے جلوے ہیں۔ رب ذوالجلال نے اپنی کتاب میں، کائنات کے آقا نے اپنی احادیث میں اپنی بارگاہ تک پہنچنے کے بہت سارے طریقے ہمیں عطا فرمائے۔ اور ان طریقوں میں جو سب سے پہلی بنیاد ہم سب کو عطا فرمائی کہ اللہ کی ذات کو پانے کے لیے، رب کے جلووں میں گم ہونے کے لیے، اس منزل کا راہی بننے کے لیے، اور اس دنیا کے اندر اللہ کی عطا سے دنیا میں جینے کا لطف لینے کے لیے سب سے پہلا کام بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رب کو پانے کا پختہ ارادہ کرے، اور اس ارادے کی تکمیل کے لیے دو چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ سادہ سا سودا ہے۔ رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے کہ دو چیزیں میری منڈی میں بیچ دو۔ تم غلط منڈیوں میں چلے گئے ہو، غلط جگہوں پہ چلے گئے ہو، دو چیزیں میری منڈی میں بیچ دو، ایک اپنی جان اور ایک اپنا مال۔ اور ایک ہی نعرہ لگاؤ جب بھی کوئی بات کرے، بھئی جان بھی اللہ کی اور مال بھی اللہ کا۔ جان بھی اللہ کی اور مال بھی اللہ کا۔ تو نہ تو کوئی آپ کی جان لے سکے گا، نہ کوئی آپ کا مال لے سکے گا، جب جان بھی اللہ کی اور مال بھی اللہ کا۔ اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جانے کے جو انداز اور طریقے ہیں، اس میں ارادہ، قوت، جد و جہد، صبح اور شام میں اللہ کی تلاش میں اس انداز میں گزر جائیں کہ لوگ پاگل کہنا شروع کر دیں، دیوانہ کہنا شروع کر دیں، تو پاگل ہے، تو کس راستے پہ چل پڑا ہے۔ اور جب یہ پاگل بندہ رب ذوالجلال کی محبت میں آگے بڑھتا ہے تو کائنات کے آقا فرماتے ہیں، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، کہ جب یہ دیوانہ آگے بڑھتا ہے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کرتا،
نہ کان پہ کوئی بات لے کے آتا ہے، نہ دل پہ بات رکھتا ہے، بس اپنے محبوب کی تلاش میں ہے، اور تلاش کی مستی اس پہ اتنی چھا جاتی ہے کہ مولا میں صرف تجھے چاہتا ہوں، تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، دنیا کے تھپیڑوں نے مجھے پریشان کر دیا، مالک میں سکون چاہتا ہوں، تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں۔ کائنات کے آقا فرماتے ہیں کہ جب بندے کے دل کے اندر یہ شوق، یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں رب سے ملاقات کروں، تو صرف بندے میں شوق پیدا نہیں ہوتا، احب اللہ لقاءہ، تو رب ذوالجلال بھی اپنے بندے سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ بڑے طریقے ہیں اس سے ملاقات کرنے کے، پھر وہ راستے بتاتا ہے، انداز بتاتا ہے کہ یہ انداز اختیار کر لو، میں تمہیں مل لوں گا۔ مثلا ایک طریقہ یہ بتایا کہ جب مجھ سے ملاقات کرنے کا دل کرے تو کسی ٹوٹے ہوئے دل والے بندے کے پاس بیٹھ جائے، جس کا دل اللہ کی محبت میں ٹوٹا ہوا ہے، رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، اللہ کے جلووں میں گم ہونا چاہتا ہے۔ فرمایا اور کچھ نہیں کرنا، صرف بیٹھ جانا ہے، گفتگو بھی نہیں کرنی۔ فرمایا آنا عند المنکسرۃ قلوبہم، اے مجھے تلاش کرنے والو، ان بندوں کے پاس صرف بیٹھ جایا کرو جو جن کے دل میری محبت میں ٹوٹے ہوئے ہیں، تم ان کے پاس بیٹھتے چلے جاؤ گے، میں رب ہو کر وہاں پر تجھ سے ملاقات کر لوں گا، وہیں پہ مل لوں گا۔ اور کسی مقام پہ فرمایا مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو کسی غریب کے پاس بیٹھ جایا کرو، مجھ سے ملاقات چاہتے ہو کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، مجھ سے ملاقات چاہتے ہو کسی پیاسے کو پانی پلا دو، مجھ سے ملاقات چاہتے ہو کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ بتا دو۔ اب یہ مختلف انداز رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمائے، مگر ایک انداز جو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ہمیں عطا فرما رہا ہے، اے میرے پیارے محبوب، جب تمہاری امت کے کسی بندے کے دل کے اندر یہ پختہ ارادہ پیدا ہو جائے کہ اے اللہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، تیری بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، تجھے پانا چاہتا ہوں، تو فرمایا اے میرے پیارے محبوب ان کو فرما دیں میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ یہ جو محبت ہے، آج محفل میں رنگ بھی محبت کا ہے، اور یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد ہم نے بس اپنی جان بھی اللہ کو دے دینی ہے، مال بھی اللہ کو دے دینا ہے، سب کچھ ختم کر دینا اپنا۔ اور یہی وہ منڈی ہے، جب یہ دو چیزیں اللہ کی بارگاہ میں بندہ پیش کر دیتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے دنیا اور آخرت کی سرداریاں تمہارے ہاتھ میں دے دوں۔ ہم یہ سودا پیش نہیں کرتے، اپنے پاس رکھتے ہیں۔ جان کا خوف ہے، مال کا خوف ہے، بیوی اور بچوں کا خوف آ جاتا ہے، بیوی اور بچے بھی سرکار پہ قربان، اولاد بھی سرکار پہ قربان، مال بھی سرکار پہ قربان، جان بھی سرکار پہ قربان۔ اور محبت کے بارے میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، الشفاء شریف کے مصنف، ان سے کسی نے پوچھا حضرت محبت کیا ہوتی ہے، عشق کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے صرف ایک جملے کے اندر اس کا جواب دیا، اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جملہ نقل کیا۔ فرمایا قالا سفیان رحمہ اللہ، المحبت اتباع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت صرف سرکار کی اتباع کا نام، سرکار کے پیچھے پیچھے چلنا، سرکار کے قدموں کے نشانات کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جانا، اسے محبت کہتے ہیں۔ تو نے اللہ کو پانا ہے، اللہ کو پانے کے لیے سرکار کے پیچھے چلنا ہے، سرکار نے بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ جب تم سرکار کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جاؤ گے، جب سرکار اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو تم بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے۔ اور اتباع کی بڑی آسان مثال
بس اسی کے اوپر میں یہ چند چیزیں ہیں جو ذہن میں آپ رکھیں، یقین جانے دنیا بڑی خوبصورت ہو جائے گی، آپ اتنی خوبصورت، دل بڑا پرسکون ہو جائے گا، مستی چھائے رہے گی، دل مدینہ مدینہ کرتا رہے گا، آنکھیں ترستی رہیں گی، درد امت آپ کی طبیعت میں پیدا ہوگا، اس کے ازالے کے لیے آپ تڑپتے رہیں گے۔ یہ ساری چیزیں اسی کے گرد گھومتی ہیں، یہ مرکزی نقطہ ہے۔ اتباع کہتے ہیں کسی شخص کے پیچھے پورے دھیان اور توجہ سے چلنا۔ اگر آپ نے کسی جگہ پہ جانا ہو، آپ کو راستے کا پتہ نہ ہو، اور آپ ایک گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی لگا لیتے ہیں، اب ذرا غور کرنا، یہ اتباع کی سب سے آسان مثال ہے اگر آپ ذہن میں بٹھائیں تو۔ جب آپ گاڑی کے پیچھے چلیں گے، جس سپیڈ سے وہ گاڑی چلائے گا آپ بھی اپنی گاڑی چلائیں گے۔ اگر وہ 60 پہ چلاتا ہے تو آپ بھی 60 پہ چلائیں گے، اگر وہ 70 پہ چلائے گا تو آپ بھی 70 پہ چلائیں گے۔ جس جگہ پہ تیز کرے گا تیز کر لیں گے، جس جگہ پہ وہ بریک لگائے گا آپ بریک لگا لیں گے، جس گلی سے مڑے گا آپ بھی مڑیں گے، اور جب وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا تو آپ بھی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ بس سادہ سی مثال ہے، کوئی تفصیلی اس کے اندر کلیے بیان نہیں کیے میں نے۔ بس اسی طرح سرکار جہاں جائیں وہاں پہ جانا، سرکار جس جگہ سے رکیں وہاں پہ رک جانا، جس بات کا حکم دے دیں فوراً سینے میں جگہ دینا، اور جس بات سے روک دیں فوراً رک جانا۔ جب سرکار کی طرح میں اور آپ کرتے چلے جائیں گے تو سرکار کی اداؤں کو اپنانے کی وجہ سے رب ذوالجلال بھی ہم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اب اتباع کرنی کس چیز میں ہے، جو اس وقت حالات حاضرہ میں بالخصوص جو سب سے پہلی اور بنیادی چیز میں ہم سب نے اتباع کرنی ہے سرکار کی، وہ ہے غیرت میں اتباع۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، پوری زندگی۔ اب حضور کی اتباع کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم حق کو سمجھیں، حق اپنا نہ بنائیں، اور نہ ہی باطل کا کوئی معیار اپنا مقرر کریں۔ ہم اپنی عقل سے حق بھی مقرر کرتے ہیں اور باطل بھی مقرر کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے، قرآن مقدس کا نام ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ قرآن حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کرتا ہے، تو حق کو سمجھنے کے لیے قرآن کا سمجھنا ضروری ہے۔ در مصطفیٰ کی اتباع کا گویا کہ بنیاد قرآن کی تعلیم سے ہوتی ہے۔ جتنا بندے کے سینے میں قرآن داخل ہوتا چلا جاتا ہے، حق اور باطل واضح ہو جاتا ہے، اور جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں غیرت تھی، پھر بندے کی طبیعت میں وہی غیرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب کیا غیرت تھی؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس بات پہ سمجھوتا نہیں کیا کہ میں کسی باطل نظام کے ساتھ کمپرومائز کر لوں۔ پیشکشیں آتی رہیں، مشرکین مکہ طرح طرح سے سرکار دو سرات صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیل کرنے کی کوشش کرتے، اور جب آخری دفعہ آئے تو پیشکشیں بھی کی۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو بڑی چھوٹی پیشکش کر رہے ہو، عورت کی بات کرتے ہو، تم یہاں پر مال و دولت کی بات کرتے ہو، مکے کی چدراہٹ کی بات کرتے ہو، تم میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی لا کے رکھ دو گے، محمد اکیلا یہ کہتا رہے گا لا الہ الا اللہ۔ جب یہ کیفیت بندے میں پیدا ہوتی ہے، اس وقت پھر غیرت پیدا ہو جاتی ہے۔ کوئی کمپرومائز نہیں، کسی بات پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ جب سے ہم نے کمپرومائز کرنا شروع کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو پس پشت ڈالا، ہم نے اپنا نظام لوگوں پہ نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ذلت اور پستی کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم
کا ایک جملہ جو سورہ الکافرون کا ہے وہ دل کی تختی پہ لکھے، دل کی تختی پہ لکھے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین۔ یہ جملہ دل کی تختی پہ لکھیں۔ آج لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی چل نہیں رہا، میرے ساتھ کوئی آگے نہیں بڑھ رہا، میں تنہا رہ گیا، لوگ پریشان کر رہے ہیں۔ کتنا حسین جملہ ہے، جب مخاطب کی بات ہوئی تو فرمایا لکم دینکم، جمع کا صیغہ استعمال کیا، اور جب اپنی بات کی تو فرمایا والی دین، واحد کا صیغہ استعمال کیا، جس کا واضح اعلان کیا ہے کہ دنیا جہان کے سارے بندے، دنیا جہان کی ساری مخلوق اپنے اپنے نظام، اپنی اپنی باتیں، اپنی اپنی چرب زبانی، اپنے اپنے اصول لے کر آ جائیں تو تمہارے اصول تمہاری جگہ، میں اکیلا بھی رہ جاؤں گا والی دین، تو میں اسی نظام کے مطابق چلوں گا جو نظام مجھے رب ذوالجلال نے عطا فرمایا۔ آج ہم کسی کا منہ دیکھ کر یار تو چلو دروازے پہ آ گیا تو چلو بات ایسے نہیں، میں ایسے کر لیتا ہوں۔ کوئی دوسرا آ جائے بھی تیرے منہ کو یہ بات میں نے ایسے کر لی، کوئی تیسرا آ جائے تو پھر اپنا زاویہ بدل لیتے ہیں، چوتھا آ جائے پھر زاویہ بدل لیتے ہیں۔ یقین جانے جب انسان کی طبیعت میں غیرت پیدا ہوتی ہے تو وہ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی طرح سینہ تان کے کہتا ہے، اے میرے اللہ، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ گالیاں دیں، برا بھلا کہیں، میرے خلاف سازش کریں، بس تو ایک دفعہ راضی ہو جا، مجھے دنیا کے کسی بندے کی پرواہ نہیں۔ رب کو راضی کرتا ہے غیرت مند بندہ۔ جب سے ہماری یہ غیرت مری، ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ذلت اور پستی کا شکار ہیں، ذلت اور پستی کا شکار ہیں، حالات کی تلخیاں ہیں، حالات کے تھپیڑے ہیں۔ اور دیکھو جنہوں نے غیرت سیکھی، آج ہم بچوں کو بچانے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں، پتہ میرے بچوں کو کوئی کچھ نہ کہہ دے۔ میں بڑے پیار سے کہتا ہوں اور دل سے یہ بات کہتا ہوں، اگر حق بات کہنے سے میرے بچوں کے چیتھڑے بھی اڑ جائیں، اگر حق بات کہنے سے میرے بچوں کے چیتھڑے بھی اڑ جائیں اور میری زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ، تو اے بندے تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تجھے ایمان کی لذت عطا فرما دی۔ ایک بچہ کیا، سارے بچے سرکار کے نام پہ قربان، اللہ کے نام پہ قربان۔ ہم شیب ابی طالب کی صرف بات کرتے ہیں، صرف بات کرتے ہیں شیب ابی طالب کی، کہ حق بات کی خاطر سرکار دو سرا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو 3 سال ایک جگہ پہ بند رکھا گیا، آپ کے ساتھیوں کو بند رکھا گیا، کھانا بند، پانی بند۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے گھاس کھاتے رہے، گھاس کھاتے رہے، وہ ختم ہوا تو چمڑا چوس لیا کرتے تھے، اور پاخانہ مینگنیوں کی طرح ہوتا تھا۔ اللہ اکبر! یہ غیرت ہوتی ہے کہ حالات جتنے مرضی سخت ہو جائیں، بندہ پھر بھی حالات میں مزہ لیتا رہے اور زبان پہ جاری رہے لا الہ الا اللہ۔ تو زندگی کا پہلا اصول دین، سگا بھائی ہو، دوست ہو، جو مرضی ہو، کہ غلط بات غلط ہے، غلط بات غلط ہے، صحیح بات صحیح ہے، صحیح بات کو سینے سے لگائیں گے، غلط کو ٹھکرائیں گے، جس مرضی شکل میں کوئی بندہ سامنے آ جائے، جس مرضی شکل میں آ جائے۔ تو پہلا اصول، اب جنہوں نے پھر غیرت سیکھی سرکار سے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیکھی۔ والدہ ماجدہ کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں آنکھوں کے سامنے، ماں کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں آنکھوں کے سامنے، نہ ماں نے شکوہ کیا نہ بیٹے نے شکوہ کیا، زبان پہ جاری ہے لا الہ الا اللہ۔ حضرت بلال نے بھی یہی کہا، حضرت خبیب نے بھی یہی کہا، حضرت خباب نے بھی یہی کہا۔ حضرت خبیب کو ان کی مالکن انمار نے لوہا گرم کر کے جب سر پہ رکھا تو کہنے لگی محمد کو چھوڑ دے، محمد کو چھوڑ دے۔ تو حضرت خبیب کہنے لگے تو گرم لوہا رکھ رہی ہے، میرے جسم کی بوٹی بوٹی بھی کر دے گی نا،
تو پھر بھی میری زبان پہ جاری رہے گا لا الہ الا اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، خدا را حالات حاضرہ میں جن سے ہم گزر رہے ہیں، خدا را غیرت کی زندگی بسر کریں، باطل کے ساتھ اتنا بھی کمپرومائز نہ کریں، اتنا بھی کمپرومائز نہ کریں۔ کیوں؟ ایمان کچھ تقاضے کرتا ہے۔ ایمان کوئی پھولوں کی سیج تھوڑی ہے کہ بندہ کہے کہ بس جو آ جاتا ہے تو بس ایسے ہی سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ تو باقاعدہ بھٹی سے گزارتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے سامنے سینہ تان کے جینا پڑتا ہے، ظالموں کے سامنے سینہ تاننا پڑتا ہے، مفسدین کے سامنے سینہ تاننا پڑتا ہے، حالات کی تلخیوں کو سہنا پڑتا ہے، لوگوں کی باتیں سننا پڑتی ہیں، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب حق میدان میں آتا ہے تو جھاگ باطل بن کر اس کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ مگر کتنا خوبصورت نظام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ حق اپنی رفتار کے ساتھ بہتا رہتا ہے اور آخر کار جھاگ ہی ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، اور زمینوں کو سیراب پانی کرتا ہے، جھاگ کبھی بھی نہیں کیا کرتی۔ اسی طرح لوگوں کو سیراب حق کرے گا، باطل کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ باطل بے چینی ہے، باطل اضطراب ہے، باطل صرف اور صرف آنکھوں کے اوپر ایک پٹی ہے۔ جب یہ پٹی اتر جاتی ہے، جب بندہ عشق و مستی کی وادی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو پھر وہ ایک ہی آواز لگاتا ہے، یا اللہ بس تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، مجھے کسی کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ پہلا اصول، آقا کی اتباع کرنا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہر میدان میں کرنا۔ آج کے حالات کے اندر ہمیں حضور کی سیرت کا ہر پہلو بتانے کی ضرورت ہے۔ میں 2-4 آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے پہلو آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور لوگوں کو بتائیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت چیف آف آرمی سٹاف کیسے تھے، کائنات کے سب سے بڑے چیف، آج کے ہزاروں نہیں لاکھوں چیف آف آرمی سٹاف سرکار کے قدموں پہ قربان۔ ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ہمارا چیف آف آرمی سٹاف جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے والضحیٰ، ہمارا چیف آف آرمی سٹاف جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے واللیل اذا سجا، ہمارا چیف آف آرمی سٹاف جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، ہمارا چیف آف آرمی سٹاف جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہمارا چیف آف آرمی سٹاف کھڑا زمین پہ ہوتا ہے اور جنت کی سیر کر لیتا ہے۔ اس چیف آف آرمی سٹاف کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کی طاقت اتنی ہے کہ ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لے آتے ہیں۔ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کی طاقت یہ ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ یہ ہیں ہمارے چیف آف آرمی سٹاف۔ مگر میدان بدر میں اس عظیم چیف آف آرمی سٹاف کی کیفیت کیا ہے؟ صفیں سیدھی کرنے کے بعد دنیا کا سب سے بڑا، کائنات کے سب سے بڑا چیف آف آرمی سٹاف کہتا ہے صفیں سیدھی کرنے کے دوران مجھ سے کسی پر کوئی زیادتی ہو گئی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے۔ آج تو کسی کو اتنی سی چدراہٹ مل جائے تو بندے کو بندہ نہیں سمجھتا، اتنی سی چدراہٹ، ایک گلی کی چدراہٹ، ایک محلے کی چدراہٹ مل جائے تو بندے کو بندہ نہیں سمجھتا۔ قربان جائیں کائنات کے بادشاہ پر، کائنات کے بادشاہ پر، کائنات کے آقا پر۔ آج تو ظلم کی فہرست لمبی ہوتی ہے، بندوں کو قدموں میں بٹھا بٹھا کر ہم ذلیل کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، اور پھر بھی معافی نہیں مانگتے۔ اور وہ جو سراپا عطا ہی عطا، جن کی طبیعت میں خطا کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ اپنے عام سپاہیوں کو کہہ رہے ہیں کہ محمد سے بدلہ لے لو۔ یہ صرف دعویٰ نہیں کیا میرے آقا نے، بتاؤ لوگوں کو چیف کیسے ہوتے ہیں، بتاؤ لوگوں کو، یہ بتایا کرو لوگوں کو چیف کیسے ہوتے ہیں، آفیسر کیسے ہوتے ہیں۔ اور پھر
چھڑی پکڑا دی. ایک صحابی نے کہا حضور میں نے آپ سے, سپاہی نے کہا میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے. سرکار نے چھڑی پکڑا دی. وہ کہنے لگے حضور جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی تو میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا, آج تو پیٹیاں اتر جائیں, کوئی سپاہی ایسی بات کر دے, نظر بند کر دیا جائے, غائب کر دیا جائے, اس کے خاندان کو تباہ کر دیا جائے, مگر کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا یہ کیا بات کر رہا ہے, تو نے ہتک کر دی, اور پھر حد کے عزت کا قانون پاس کروایا جائے. قربان جائے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر. آپ نے قمیص اتاری, چھڑی پھر پکڑا دی کہ جاؤ جس انداز کے ساتھ بدلہ لینا چاہتے ہو لے سکتے ہو. وہ صحابی آگے بڑھے, چھڑی پھینک دی, سینہ مبارک کے ساتھ چمٹ گئے, مہر نبوت کو چوم لیا, عرض کی حضور آپ بھی بھلا کسی پہ ظلم کر سکتے ہیں, زیادتی کر سکتے ہیں؟ آج آپ کی رحمت اس انداز میں جوش آ گئی تو میں نے کہا چلو فائدہ لے لوں اور آپ کے جسم کے ساتھ مست ہو جاؤں کہ شاید اس کے بدلے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے. یہ ہے میرے آقا. آؤ مدینے کی گلیوں کا ڈی سی دکھاؤں آپ کو, مدینے کی گلیوں کا ڈی پی او دکھاؤں آپ کو, مدینے کی گلیوں کا نمبردار دکھاؤں آپ کو. یہ صرف, یہ تو کیا سارے سرکار, یہ صرف مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں, ورنہ کیا نمبردار, کیا ڈی سی, کیا ڈی پی او, ان کی حیثیت ہی کیا ہے سرکار کے سامنے. سرکار کی دھول پہ قربان کرنے کے لیے ہم ان کو تیار ہیں. مگر سرکار دو اسرار صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حیثیت سے چلتے تو یہ نہ فرماتے ہوئے فلاں کام کرو, فلاں کام کرو, آرڈر چل رہے ہیں, بلکہ کتنا خوبصورت جملہ ایڈمنسٹریٹر صاحب فرما رہے ہیں, یہ کام تم کر لو, یہ کام تم کر لو, اور محمد لکڑیاں جمع کر کے لے آتا ہے. ایسے ایڈمنسٹریٹر کسی نے دیکھے جو پانی تک خود نہ پئیں, جو دروازہ تک خود نہ کھولیں, جو گاڑی کے اندر بیٹھنے کے لیے بھی پروٹوکول تلاش کریں. سورہ فرقان اٹھا کے دیکھیں, حضور پر تو یہ باقاعدہ اعتراض کیا گیا کہ یہ نبی پروٹوکول کیوں نہیں لیتا. پروٹوکول وہ لیتے ہیں جو نظام عدل کے خلاف چلتے ہیں, اور جو عدالت کے معیار پہ اپنی پوری زندگی بسر کرتے ہیں, ان کو خوف صرف رب ذوالجلال کی ذات کا ہوتا ہے, صرف رب کا خوف. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بڑا خوبصورت ایک جملہ یہ بھی دل کی تختی پہ لکھیں. قرآن کا ایک ایک جملہ دل کی تختی پہ اور اصول دل کی تختی پہ لکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کیا تم حق اور باطل کی تمیز کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا اندر گواہی دے کہ ادھر چلنا ہے, ادھر نہیں چلنا, یہ حق ہے, یہ باطل ہے. سادہ سی بات اللہ نے فرمائی, ڈر صرف میرا پیدا کر لو, میں رب ہو کر تمہیں فرقان عطا فرما دوں گا, تمہیں فرقان بنا دوں گا, حق اور باطل کا معیار بنا دوں گا کہ جب تمہاری طبیعت کے اندر صرف میرا ڈر پیدا ہو جائے گا, اس وقت میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں یہ چیز تمہیں عطا فرما دوں گا. ایسا ایڈمنسٹریٹر کسی نے دیکھا کہ دوران سفر باریاں مقرر کر رہا ہے, اپنے خادم کو کہتا ہے کہ میری باری ختم ہو گئی ہے, تو سواری پہ سوار ہو جا, اب اونٹ کی مہار میں پکڑتا ہوں. ایسا ایڈمنسٹریٹر ہے, کمال کا ایڈمنسٹریٹر ہے. بازار میں سودا لینے کے لیے بھیجتے ہیں اپنے خادم کو, خیال آتا ہے سودا تو بڑا وزنی تھا, خود بازار میں جا کر سودا ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں. ایسا ایڈمنسٹریٹر کسی نے دیکھا؟ بتاؤ لوگوں کے حضور ایڈمنسٹریٹر کیسے تھے اور معلم کیسے تھے. آج تو, اور میں بڑے پیار سے, آج کل اساتذہ کے بھی مسائل ہیں, ڈاکٹروں کے بھی مسائل ہیں, فلاں محکمے کے بھی مسائل ہیں. میں اکثر یہ جملہ کہتا بھی ہوں, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. بھئی دروازہ مصطفیٰ تم نے چھوڑا, ادائے مصطفیٰ تم نے چھوڑی, سلیقہ مصطفیٰ تم نے چھوڑا. جو انداز میرے آقا نے اختیار فرمایا, اگر آج اساتذہ نے, ڈاکٹروں نے, وکلاء نے وہ انداز اختیار کیا ہوتا تو سرکار آج سڑکوں پہ آپ کو ذلیل کبھی بھی نہ ہونے دیتے. انداز بھی تو وہ چھوڑا نا. آپ نے تعلیم کو بھی کمرشل کیا, پیسے کے پیچھے آپ نے پڑھانا شروع کیا. اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے,
بڑی بے آواز ہے، وہ بتاتا ہے کہ میں رب ہوں۔ ایک یہ بھی مدرس ہے، کائنات کے سب سے بڑے استاذ مکہ کی گلی میں پڑھا رہے ہیں، ایلیٹ کلاس کے لوگ آتے ہیں، ایلیٹ کلاس، اور آ کے کیا کہتے ہیں، اے محمد تو باتیں بہت اچھی کرتا ہے، ہم بھی تیری کلاس میں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ کائنات کے آقا نے فرمایا بالکل بیٹھیں۔ کہنے لگے کہ ایک شرط ہے، ہم ہیں مکے کے چودھری، آج بھی چودھریوں کا یہی حال ہے، کاش کہ میں بڑے پیار سے کہتا ہوں اگر یہ چودھریوں بھی سبق نہ سیکھا تو سڑکوں پہ یہ بھی آئیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہ پیس کے رکھتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ جو میری یاد سے منہ موڑے گا میں اس کا جینا حرام کروں گا۔ میں آپ کو بھی یہی درخواست کرتا ہوں، دروازہ مصطفیٰ نہ چھوڑیں، حال بہت برا ہوتا ہے۔ در مصطفیٰ کے نوکر بن جاؤ، در مصطفیٰ کے نوکر بنو، پھر تمہارا حال کیا ہوگا، حالات کی تلخیاں بھی ہوں گی، مسکرا کے پھر بھی کہتے رہو گے لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہیں مکے کے چودھری، آپ اگر ہمیں پڑھانا چاہتے ہیں نا تو کلاس لگائیں الگ، ہم ایلیٹ کلاس ہیں، ایلیٹ قسم کے لوگ ہیں۔ آپ کے پاس غریب لوگ بیٹھتے ہیں، عمار بیٹھتے ہیں، آپ کے پاس بلال بیٹھتے ہیں، پسینے کی بدبو آتی ہے، وہ ہمارے خادم ہیں، ہمارے نوکر ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں۔ ابھی میرے کریم آقا نے زبان مبارک سے کچھ نہیں فرمایا کہ اللہ نے قرآن اتار دیا، باقاعدہ قرآن اتارا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے میرے پیارے محبوب، یہ چودھری ہوں گے تو اپنی جگہ، اپنی جگہ پہ ہوں گے، سردار ہوں گے تو اپنی جگہ پہ، پڑھنا چاہتے ہیں تو غریبوں کے پاس بیٹھ کے پڑھنا پڑے گا، نہیں پڑھنا چاہتے نہ پڑھیں، آپ نے ان غریبوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ یہ ہے معیار میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت معلم۔ اتنے عظیم آقا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، ہمارا بیڑا تو پار ہے، لیکن اتباع ضروری ہے، پیچھے چلنا ضروری ہے۔ جب بندہ عشق و مستی سے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں عطا فرما دیتا ہے، ڈائریکشن دے دیتا ہے، خوف خدا عطا ہو جاتا ہے، زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اور جب اتباع کرنے میں کہیں پہ کوئی غلطی ہو جائے، مثال وہی ذہن میں رکھیں، گاڑی پیچھے پیچھے چلانی ہے، بالکل پیچھے پیچھے جانا ہے، تو اللہ کیا فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، میرے پیچھے پیچھے آؤ، یُحْبِبْکُمُ اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کیوں کرے گا؟ اب اس پر ایک سوال کر کے ہم تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں کہ کیوں کرے گا محبت؟ کیونکہ جس کی ہم نے اتباع کرنی ہے وہ ہے اللہ کا محبوب، اس کو پڑھایا کس نے ہے؟ اللہ نے، ادائیں کس نے سکھائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے، اور وہ اپنی مرضی سے بولتا بھی نہیں ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ بولتا بھی اللہ کی مرضی سے ہے، کرتا بھی اللہ کی مرضی سے ہے۔ تو جو بندہ اللہ کی مرضی سے ہر کام کرے، تو اسی لیے اللہ نے اسے ٹائٹل بھی کیا دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یہ جو میں نے تمہیں شاہکار دیا ہے نا، یہ میرا بنایا ہوا ہے، پرفیکٹ ہے، میری کسی بات کو نہیں موڑتا، میرے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے، صرف مجھے راضی کرتا ہے۔ تو جب حضور کائنات کے آقا اللہ کے سکھائے ہوئے، اللہ کے پڑھائے ہوئے، اللہ کے حکموں کی تعمیل کرتے ہوئے، کان خلقہ القرآن، سارا کا سارا قرآن میرے حضور کا اخلاق ہے، تو اللہ کو کتنے پیارے لگتے ہوں گے، اور جو اللہ کے پیارے کی ادا کو اپنائے گا اللہ کو وہ کتنا پیارا لگتا ہوگا۔ یحببکم اللہ، پھر اللہ اس لیے پیار کرے گا کہ میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلائے۔ تو پیچھے چلنے میں، گاڑی پیچھے چلانے میں کبھی غلطی ہو سکتی، لیکن چلنا پیچھے، پیچھا نہیں چھوڑنا۔ کبھی بریک لگانے میں غلطی ہو سکتی ہے، کبھی گاڑی تیز اور آہستہ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، بندہ بشر جو ہوا، نبی کی گاڑی تو آگے آگے چل رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جا رہی ہے، ہم پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، تو وہ جو بریک لگانے میں کہیں چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جائیں گی،
اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ و یغفر لکم ذنوبکم، یہ گناہ تمہارے اللہ معاف کرتے ہیں جو پیچھے جانا پیچھے ہے، مگر کوئی کسی جگہ پہ کوئی تھوڑی بہت غلطی ہو گئی معاف کر دے گا، اور جب میرا محبوب میری بارگاہ میں پہنچے گا تو تم بھی پہنچ جاؤ گے۔ کتنا خوبصورت عنوان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں عطا فرمایا۔ لہٰذا جتنے بھی محافل میں آپ لوگ حاضر ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اظہار فرماتے ہیں، آج وقت ہے امت کے پاس، ہم ظاہری طور پر ایسے لگ رہا ہے کہ شاید دبے جا رہے ہیں، لیکن میں بڑے پیار سے کہتا ہوں اب وقت ہے کہ ہر چیز نکھر کے سامنے آ رہی ہے، ہر چیز نکھر کے سامنے آ رہی ہے، حق بھی واضح ہو رہا ہے، باطل بھی واضح ہو رہا ہے۔ جن لوگوں کی ہم تعریفیں کرتے تھے کہ مغرب والے جی بڑے ماشاءاللہ جی ایجوکیٹڈ اور فلاں اور فلاں اور فلاں، ان کی سڑکیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، ان کے علاج معالجے بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں، ہر بندہ باہر بھاگنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، ان کا مکروہ چہرہ سامنے آ گیا کہ یہ لٹیرے، یہ چور، یہ ظالم بدماش، کہ جنہوں نے پوری دنیا کا خون چوسا اور بالخصوص مسلمانوں کا، آج وقت ہے ہمارے پاس اپنا سر اٹھا کے جئیں اور باطل کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہ کریں، وہ سیاست کریں جو اللہ کے نبی نے سیاست کی، ایک کرنے کی سیاست، توڑ پھوڑ کی سیاست نہ کھیلا کریں۔ یہ اپنی نچلی سطح سے آپ اس کو باقاعدہ چلائیں، گھروں میں، دوستوں میں، دوست احباب میں۔ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم نے ہر وہ پلاننگ کرنی ہے جس سے ہم ایک ہو سکیں، کیونکہ حضور نے یہی منصوبہ عطا فرمایا، جن کو مسلمان کرتے گئے ان کو ایک بھی کرتے گئے۔ اوس اور خزرج کی کتنی لڑائیاں تھیں، 100 سال، ایک کر دیا۔ تو کبھی بھی ایسی کارروائی نہ کریں جس سے مسلمان دھڑوں میں تقسیم ہو جائیں، وہ سیاست کریں۔ سیاست یہ نہیں ہے کہ آپ ووٹوں پہ کھڑے ہو جائیں، اس کو سیاست نہیں کہتے۔ اصل سیاست یہ ہے کہ آپ امت کو ایک کرتے چلے جائیں، امت کو ایک کریں۔ جب آپ امت کو ایک کرتے چلے جائیں گے، یہی اصل سیاست ہے، امت ایک ہو جائے گی تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت غلبہ عطا فرما دے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، آؤ اللہ کے دروازے پہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ آلے دے کو۔ پھر میری التجا ہے، ہم اتنے سال سے جس کام اور جس مقصد کے لیے چلے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کامیابیاں بھی دے رہا ہے، مگر ابھی بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت کام۔ ہماری خاص طور پہ نوجوان نسل جو اپنا وقت بہت زیادہ برباد کرتی ہے، بہت زیادہ برباد کر رہی ہے، آئیں مسجد کو آباد کریں، مسجد کو اپنا ہر چیز کا مرکز بنائیں۔ اور ابھی جیسے آج کل حالات ہیں، میں اس کے اوپر پڑھتا بھی رہتا ہوں نظام تعلیم کے اوپر، تو میرے دل میں ایک خیال آ رہا تھا کہ خدا نخواستہ اگر ایسا موقع ہے کہ اسکول فرض کریں جی مہنگے ہو گئے، فلاں ہو گیا، انشاءاللہ تعالی ہم مساجد کا دروازہ فری کھولنے کے لوگ ہیں، انشاءاللہ تعالی مساجد کے دروازے فری کھولیں گے۔ ہم آپ کو ریاضی بھی پڑھائیں گے، ہم آپ کو فزکس بھی پڑھائیں گے، کیمسٹری بھی پڑھائیں گے، بایو بھی پڑھائیں گے، لیکن پھر وہی میں بات کروں گا، دین سے غداری نہ کرنا، ورنہ ذلت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ بات میں بار بار دوہرا رہا ہوں، جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول سے غداری کی، جس نے بھی کی، نظام کے اعتبار سے کی یا ذاتیات کے اعتبار سے کی، دنیا میں کبھی سرخرو نہیں ہوا، تاریخ گواہ ہے اس کے اوپر۔ اور میں ہر محکمے کو بڑے پیار سے ایک جملہ کہتا ہوں، چاہے وہ طب کا محکمہ ہو، پولیس کا محکمہ ہو، وہ چاہے وہاں پر اساتذہ ہوں، جس محکمے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کوئی کام پیسے کی خاطر نہ کرے، کوئی کام بھی پیسے کی خاطر۔ پیسہ تو قدموں کی دھول ہے، اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کس لیے اللہ نے بنایا؟ ہمارے لیے تو بنائے۔ اللہ ذی جعل لکم ما فی الارض جمیعا، جب وعدہ ہے اس کا تو پریشانی کس بات کی ہے؟ کیا تنخواہوں سے نظام چلتے ہیں؟
आओ मैं आपको मईशत का उसूल बताता हूँ। कायनात के आका फरमाते हैं वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फी औनी अखीही। जो बंदा अल्लाह के बंदों की मदद में लग जाता है, अल्लाह उसकी मदद में लग जाता है। और एक रिवायत तो इतनी कमाल की, अल्हम्दुलिल्लाह जब से ओढ़ना बिछोना बनाया है ज़िंदगी का स्वाद आ गया। कायनात के आका फरमाते हैं जो बंदा कुरान में इतना मस्त हो जाए, मुस्तगरिक का लफ्ज़ हदीस पाक है, मुस्तगरिक हो जाए, बस कुरान ही कुरान, बस कुरान ही कुरान, कुरान से ख़जाने निकाली जा रहा है, निकाली जा रहा है, उसूल निकाली जा रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, और उसको दुआ मांगने का इतना वक्त नहीं मिलता। पढ़ते पढ़ते थक जाता है, सो जाता है, फिर सुबह उठता है, फिर वही धुन है, सुबह से लेकर शाम तक एक ही धुन है कि अल्लाह का कुरान, अल्लाह के रसूल का फरमान, कभी काल अल्लाह कहता है, कभी काल रसूल कहता है। कायनात के आका फरमाते हैं इसको इतनी दुआओं की फुर्सत नहीं मिलती, या अल्लाह ज़मीन दे दे, या अल्लाह गाड़ी दे दे, या अल्लाह मकान दे दे, उम्रा करवा दे, हज कर, ज़रूरत नहीं पड़ती। हुज़ूर फरमाते हैं कि अल्लाह इस बंदे को इतना अता करता है, उतना दुआ मांगने वाले को अता नहीं करता जितना इस बंदे को अल्लाह अता फरमा देता। कितने प्यारे सौदे हैं, डीलिंग कितनी अच्छी, फिर कर लो अल्लाह से डीलिंग, किस बात की परेशानी। बाज़ार खुला है, बोली लग रही है, भी आजो आजो, दो चीज़ें मुझे बेच दो, जान बेच दो, माल बेच दो, अपना सब कुछ मुझे दे दो, फिर देखना कि मैं तुम्हें कैसे अता करता। मेरे कुरान से मोहब्बत करो, मेरे नबी से मोहब्बत करो, तुम्हें दिल का सुकून भी होगा और तुम्हारे हालात भी इंशाअल्लाह ताला बेहतर हो जाएंगे। तो वादा कीजिए अपने आप से, तमाम नौजवानों को बिलखुसूस जो इस फील्ड में पहले चल रहे हैं उनको दोबारा मैं महमीज़ भी लगाता रहता हूँ, खुदारा कुरान से, कुरान का इश्क सीने में बसाएं, गली और मोहल्ले में फैल जाएं, घरों में फैल जाएं, बरादरी में फैल जाएं। आप देखिएगा कि अल्लाह ताला कैसे कैसे आसमान से और ज़मीन से रिज़्क़ के सारे ख़जाने खोलता चला जाता है। तो दर मुस्तफ़ा पे आओ, दर मुस्तफ़ा के हो जाओ, सड़कों पे नहीं निकलना पड़ेगा। अल्लाह ताला अपना ख़ुसूसी मोहब्बत, ख़ुसूसी प्यार भी अता करेगा, सरकार की मोहब्बत भी नसीब होगी, और जब दिल चाहेगा आप मदीना मुनव्वरा में होंगे। जब दिल चाहेगा, इधर ख्याल आएगा उधर बुलावा आ जाएगा। और वो इतना काम करें, आखिरी बात में इसे, इतना काम करें कि सरकार इतना ज़्यादा काम करें कि रिपोर्ट लेने के लिए सरकार जल्दी जल्दी बुलाया। क्योंकि काम अगर थोड़ा होगा, फाइलें में साल साल नहीं खोलूँगा जिस दफ़े, तो बुलाने की ज़रूरत ही क्या। और आप इतना काम करें, इतना काम करें, सरकार को पसंद है, यार इस नौकर को बुलाओ दोबारा, इसका काम चेक करते हैं, फिर थोड़ा सा और काम ज़्यादा दे देते हैं, फिर बुलाएंगे, फिर बुलाएंगे। मैंने तो यही नुस्खा अपनाया है। और मुझे एक बुज़ुर्ग ने यह भी नुस्खा बताया था कि अगर आप बार बार हरम आना चाहते हैं तो एक काम ये करें कि हरम के अंदर जो मेहमान आते हैं उनकी खिदमत टिका के किया करें। तो अल्लाह के मेहमानों की आप खिदमत करेंगे तो अल्लाह और उसके रसूल को ये नौकर भी पसंद आते हैं जो खिदमत ज़्यादा करते हैं। लिहाजा ये अंदाज़ आप भी इख्तियार करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बार बार हाज़िरी भी अता फ़रमाएगा। और इंशाअल्लाह फिर शाबान में इस दफ़ा अल्लाह ताला ने दिल में बात डाल दी है, तो शाबान में इंशाअल्लाह फिर काफ़िला जाएगा हमारे गाँव से, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। तैयारी रखें, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इसी तरह हम सब को बुलाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।